السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے دستخط نہ کرنے اور سپریم کورٹ کی جانب سے عمل درآمد روکنے کے احکامات کے باوجود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یعنی عدالتی اصلاحات بل قانون بن چکا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی کہ سپریم کورٹ نے عمل درآمد روکنے کے لیے اسٹے دیا اور حکم امتناعی دیا اس پر عمل درآمد روکا جائے، جس پر بڑا پنگا پڑا ہوا تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹرین نے احتجاج کیا کہ بھائی ایک قانون پیدا ہی نہیں ہوا، جمیا ہی نہیں، اور اس کو جنم لینے سے پہلے ہی اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، اس پر عمل درآمد روک دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر کے مسترد کیا کہ بھائی یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، قبول نہیں ہے، ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ اس بینچ نے، جس نے یہ حکم امتناعی دیا، اس بینچ پر ہمیں ریزرویشن ہے، پارلیمنٹ کو ریزرویشن ہے، یہ بینچ جانبدار ہے، پارٹی ہے، یہ عمران دار بینچ ہے۔ مطلب یہی کہنا تھا، عمران دار لفظ یوز نہیں کیا، لیکن کہنے کا مطلب پارلیمنٹ کا یہی ہے کہ یہ پارٹی ہے، یہ عمران خان کے فیسلیٹیٹر جج ہیں، اس لیے ان کا کوئی بھی حکم انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا اور یک طرفہ انصاف کر رہا ہے، تو یہ انصاف ہمیں قبول نہیں ہے۔ جس طرح کل مولانا فضل الرحمان نے، بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ بھائی پنچایت نہیں چلے گی، ہتھوڑے والا نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا، ہتھوڑے کے زور پر انصاف جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں چلے گا۔ صدر مملکت عارف علوی نے 2 دفعہ یہ بل قومی اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا۔ پہلے جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے الگ الگ بل منظور کیا اور الگ الگ اپنے ایوانوں سے اور صدر کو بھیجا، تو صدر نے 14 دن کے اندر واپس بھیج دیا اپنے اختلافی نوٹ کے ساتھ۔ بڑا اختلافی نوٹ لکھا کہ بھائی میں کیوں یہ واپس کر رہا ہوں، لیکن اب اختلافی نوٹ بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں لکھا، مختصر صدر نے کل گزشتہ روز واپس بھیج دیا تھا پارلیمنٹ کو۔ جو گزشتہ روز بھیجا تھا واپس دوبارہ 10 دن کے بعد، تو اس میں صدر مملکت نے یہ لکھا کہ جی کیونکہ یہ بل جو ہے اور بل کی جو تقاضے ہیں یا قانون سازی کا معیار وغیرہ جو ہے، اس پر یہ میں جملے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا۔ قانون سازی کی اہلیت اور بل کی درستگی کا معاملہ ملک کے اعلیٰ ترین عدالتی فورم کے سامنے زیر سماعت ہے۔ معاملہ زیر سماعت ہونے کے احترام میں بل پر مزید کوئی کارروائی مناسب نہیں، یہ پارلیمنٹ کو صدر نے گزشتہ روز لکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آج۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اب قانون کی شکل میں نافذ ہو چکا ہے۔ یہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یعنی صدر کے دستخط نہ کرنے کے باوجود سپریم کورٹ کے اس احکامات کے، اس حکم کے، اس بل پر عمل درآمد روکا جائے، اس کے باوجود عمل درآمد نہیں رکا، نافذ العمل ہو گیا، بل قانون بن گیا ہے اور نافذ ہو چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار ہے، وہ 3 رکنی کمیٹی چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ہوگی، موسٹ سینئر جج ہوں گے، ان کے پاس چلا گیا ہے، اور اس میں 60 دن کے اندر نظر ثانی کی جو درخواست ہے، اپیل ہے، وہ بھی، اس کا بھی حق دیا گیا ہے۔ پہلے 30 دن تھا، بعد میں پھر اس میں ترمیم کی گئی اور اس میں 60 دن کا کیا گیا ہے۔ اچھا جی، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پرنٹنگ کارپوریشن کو گزٹ نوٹیفیکیشن کا حکم بھی دے دیا ہے۔ صدر نے اس بل کو دوسری بار دستخط کیے بغیر واپس بھجوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ بل منظوری کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے
کہ جی اب بل جو ہے باضابطہ طور پر یہ نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں صدر مملکت کے جو اختلافی نوٹ تھا کہ صدر کو اعتراض کیا تھا۔ صدر نے پہلے بھی 2-3 بل 4 بل بھیجے ہیں پارلیمنٹ کو، دستخط نہیں کیے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے بل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا بل جائز ہو، ناجائز ہو، غلط ہو، اوٹ پٹانگ ہو، جو بھی ہو، صدر مملکت صاحب جو ہیں عارف علوی صاحب، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں، سربراہ مملکت کے طور پر کام نہیں کر رہے، ان کے جو اقدامات ہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ عمران خان کی خواہش کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صدر کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے صدر کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ایک لمٹ ہے، ایک اپنی مطلب دائرہ ہے، صدر کا سرکل ہے، اس میں صدر مملکت جو کاروائی ہو سکتی ہے وہ کر سکتا ہے، 25 دن 24 دن کی، باقی 34 دن 24 دن کی، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے صدر کے پاس۔ میں صدر مملکت کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اعتراض کیا کیا تھا صدر نے۔ صدر مملکت عارف علوی نے یہ جب پہلی دفعہ واپس بھیجا تھا پارلیمنٹ کو، وہ اختلافی نوٹ امپارٹنٹ ہے، وہ اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 بل نظر ثانی کے لیے واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا اور کہا ہے کہ مذکورہ بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جو عدالت میں چیلنج ہوا اور پھر عدالت نے اس پر اسٹے دے دیا، حکم امتناعی دے دیا۔ بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال کے لیے دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا اور کہا ہے کہ بادی النظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ جی مذکورہ بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال کے لیے دوبارہ غور کرنا چاہیے، اس لیے واپس کرنا مناسب ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل کا اختیار عدالت عظمیٰ کے 3 سینئر ترین ججوں کے پاس ہوگا، جبکہ اس وقت یہ اختیار چیف جسٹس کو حاصل ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جی آئین سپریم کورٹ کو اپیل، ایڈوائزری، نظر ثانی اور بنیادی سماعت کا اختیار دیتا ہے، اور مجوزہ بل آرٹیکل 184(3) عدالت کے ابتدائی اختیار سماعت سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجوزہ بل کا مقصد ابتدائی اختیار سماعت استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ مقصد آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ صدر نے کہا کہ سوال تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئین ایک اعلیٰ قانون ہے، قوانین کا ماخذ ہے۔ آئین کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالاتر قانون کا مجسمہ ہے، جس کو صدر مملکت عارف علوی صاحب مسلسل توڑتے رہے ہیں، دھجیاں اڑاتے رہے ہیں۔ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین قانون جو ہے، آئین جو ہے وہ اعلیٰ ترین قانون ہے، تمام قوانین کا باپ ہے اور یہ بالا ہے، اور اس کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ مل کے حلیہ بگاڑتے رہے ہیں آئین کا خود۔ اچھا، صدر مملکت نے کہا کہ جی آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کاروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے، جن کی توثیق خود آئین نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ رولز 1980 پر اسی وقت سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کے اندرونی کاروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے۔ صدر نے کہا کہ جی مملکت ریاست کے 3 ستونوں کے دائرہ اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے ہی کر دی ہے۔ آرٹیکل 67 کے تحت پارلیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے
اپنے طریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی آرٹیکل 191 کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے قواعد بنا سکتی ہے۔ آرٹیکل 67 اور 191 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ صدر مملکت نے موقف اپنایا کہ آرٹیکل 67 اور 191 قواعد بنانے کے لیے دونوں کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں اور اداروں کو اختیار میں مداخلت سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا اور اسی آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار بھی آئین سے ہی اخذ شدہ ہے۔ آرٹیکل 70 وفاقی قانون سازی کے فہرست میں شامل کسی بھی معاملے پر بل پیش کرنے اور منظوری سے متعلق ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جی آرٹیکل 142A کے تحت پارلیمنٹ وفاقی قانون سازی کے فہرست میں کسی بھی معاملے میں قانون بنا سکتی ہے۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرے اختیار اور اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے۔ ایوان صدر کے بیان کے مطابق جی انہوں نے کہا کہ 4 شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے۔ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں آگے حوالہ دوں گا۔ صدر مملکت غلط بیانی کیا مطلب اپنی تشریح کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں جس کو آپ کہیں۔ صدر مملکت نے مجوزہ بل واپس کرتے ہوئے کہا کہ جی بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرے اختیار سے باہر ہے اور بل کے ان پہلوؤں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیال رہے میں ادھر ہی سوال اٹھا دیتا ہوں صدر کے اس بیان پہ کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے قانون سازی کا، سپریم کورٹ کو باہر رکھا گیا ہے، صدر مملکت کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے عارف علوی صاحب، آپ ریاست پاکستان کے سربراہ کے بڑے منصب پر بیٹھے ہیں، اگر ایسا ہے جو آپ تشریح کر رہے ہیں پی ٹی آئی والی، تو جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس وقت ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں، وہ کس نے طے کیا تھا؟ جو افتخار محمد چودھری اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے اٹھا کے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا تھا کہ بھائی اس میں مجھے اختیار چیف جسٹس کو نہیں دیا گیا، یہ دوسری ترمیم کرو۔ پھر 19ویں ترمیم پارلیمنٹ کو کرنی پڑی تھی۔ اگر سپریم کورٹ کے بارے میں قانون سازی کا پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے تو پھر ججز اپائنٹمنٹ کا افتخار محمد چودھری نے کیسے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا تھا؟ عارف علوی صاحب سے سوال ہے کہ وہ بھی تو سپریم کورٹ ہی تھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ کریں کہ ہمیں اختیار دیں، مجھے دیں، 19ویں ترمیم کریں آپ۔ پھر 19ویں ترمیم پارلیمنٹ نے کی تھی جس کے تحت چیف جسٹس کو اختیار زیادہ دیے گئے تھے، فلی اختیارات دیے گئے تھے کہ جی ججز کی تقرری چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی تو ربڑ اسٹیمپ اور انگوٹھے چھاپ کمیٹی بن گئی تھی، ابھی بھی بنی ہوئی ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ کو اختیار نہیں تھا تو اس وقت کیسے تھا؟ یہ کب سے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے؟ عارف علوی صاحب کی اپنی تشریح ہے۔ اچھا جی، اب صدر مملکت نے مجوزہ بل واپس کرتے ہوئے کہا کہ جی بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرے اختیار سے باہر ہے اور بل کے ان اپیلوں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد 30 مارچ کو باقاعدہ توثیق کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دیا تھا۔ سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے تھے، جبکہ بل کی شکوار منظوری کے دوران پاکستان تحریک انصاف سمیت اپوزیشن ارکان نے بل کی کاپیاں پھاڑی اور احتجاج کیا اور شور شرابہ کیا تھا۔ قومی اسمبلی سے مذکورہ بل 29 مارچ کو منظور ہوا تھا، جہاں حزب اختلاف اور حکومتی اراکین نے اس بل کی بھرپور حمایت کی تھی، جبکہ چند آزاد اراکین نے اسے عدلیہ پر قدغن قرار دیا تھا۔ دوسری طرف صدر مملکت عارف علوی کی یہ میں سوال پھر سے اٹھا رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے بارے میں اختیار نہیں ہے قانون سازی کا، تو
باقی جو قوانین ہے سپریم کورٹ جن کے تحت چل رہی ہے وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ کیا ایوان صدر نے بنائے ہیں، وہ زمان پارک میں بنے ہیں، وہ بنی گالہ میں بنے ہیں؟ عارف علوی صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں۔ قانون ساز ادارہ ایک ہی ہے پاکستان میں، وہ ہے پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنی مرضی کی تشریح کر رہے ہیں آئین کی، جس طرح 63A کی تھی عمران خان کے لیے الگ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے الگ، اسی طرح وہ تشریح میں کہتے ہیں کہ جی آئین سپریم ہے، سپریم پارلیمنٹ ہے، آئین کو تخلیق کرنے والی سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو تخلیق کرنے والا آئین نہیں ہے، آئین تخلیق کیا ہے پارلیمنٹ نے۔ قانون ساز ادارہ، قانون ساز کیوں کہتے ہیں؟ آئین ساز ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ آئین ساز ادارہ، آئین ساز یعنی آئین بنانے والا ادارہ، پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ سپریم ہوئی نا، پارلیمنٹ ماں ہے تمام اداروں کی۔ عارف علوی صاحب اور صدر چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب یہ دونوں ایک ہی پیج پہ لگ رہے ہیں، سیم پیج پر لگ رہے ہیں، ان کی اپنی تشریح ہے اور حقائق کچھ اور ہے۔ تو صدر مملکت نے واپس بھیج دیا 2 دفعہ بل، اور چیف جسٹس نے روک دیا عمل درآمد، لیکن بل قانون بن چکا ہے اور نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔